کیا پاکستان نیا اسلامی بلاک بنانے جا رہا ہے؟ کیا عرب ممالک نے پاکستان کا پتہ کاٹ دیا ہے؟ کیا ایران اور عراق کے ساتھ تعلقات استوار ہونے جا رہے ہیں؟ 3 ماہ میں 6 بڑی ملاقاتیں عراق اور پاکستان کے درمیان کیا چل رہا ہے؟ اس کی تفصیل میں جاتا ہوں۔ پاکستان خطے میں اپنا اثر رسوخ بڑھانا چاہتا ہے ہر ملک کی طرح۔ جب ہر ملک یہ چاہتا ہے کہ اس کے تعلقات اچھے ہوں، اس کا ملک ترقی کرے، یہی خواہش پاکستان کی ہے۔ پاکستان نے ایک بڑا لمبا عرصہ اچھے تعلقات انجوائے کیے ہیں عرب ممالک کے ساتھ، اور جس میں جو سعودی عرب ہے اس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہمیشہ اچھے رہے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ سعودی عرب کی شرائط پر ہی تعلقات اچھے رہے ہیں۔ اب کچھ عرصے سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں دراڑ آ چکی ہے، اور وہ جو خلیج ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ عمران خان کی پالیسیز ہیں۔ آپ کو بتاتا ہوں اس کی تفصیل ہے کیا۔ تفصیل یہ ہے کہ سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، پاکستان یہ تسلیم کرے کہ فلسطینیوں پہ حاکمیت اسرائیلیوں کی ہے، اسی طرح جس طرح اردن نے کیا، اسی طرح جس طرح UAE نے کیا، اسی طرح جس طرح ترکی نے کیا۔ پاکستان یہ کہہ چکا ہے، عمران خان اس پہ کلیئر موقف دے چکے ہیں کہ ہم کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک فلسطینیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ ایک بڑی وجہ بنی پاکستان کے تعلقات خراب ہونے کی سعودی عرب سے۔ ایک آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی یاد ہوگی جو انہوں نے دی تھی سعودی عرب کے حوالے سے، اس کے بعد تو خیر بالکل فارملی جو ہے وہ معاملات خراب ہو گئے۔ اب پاکستان نے بہت عرصہ ویٹ کیا تعلقات کو بہتر کرنے کے حوالے سے، عرب ممالک سے بات چیت کی، ان سے ریکویسٹ کی، لیکن کوئی خاطر خواہ جواب نہ نکلا۔ جب خاطر خواہ جواب نہیں نکل سکا تو ظاہر ہے ہم نے گرو کرنا ہے۔ 2.5 سال عمران خان کی گورنمنٹ کو تقریباً ہو چکے ہیں، وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے، جو نئے حالات و واقعات سامنے آ رہے ہیں، ان کے مطابق پاکستان اب تعلقات کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے اس ریجن کے اندر، اور اس میں ایران اور عراق یہ ایسے 2 ملک ہیں جن کے ساتھ بہت تیزی سے کام بڑھ رہا ہے، آگے بہت سپیڈی آگے کام بڑھ رہا ہے۔ پاکستان انفرادی طور پہ عراق کے ساتھ اور ایران کے ساتھ تعلقات کو استوار کر رہا ہے۔ ایران کے ساتھ جو تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہماری ویڈیوز موجود ہیں، آپ اپنی اسکرین پہ کچھ لنکس بھی دیکھ رہے ہیں جو آ رہے ہیں، آپ ان پہ کلک کریں گے تو پاکستان ایران کے بہتر ہوتے تعلقات کے حوالے سے جان سکیں گے۔ لیکن آج کی جو سٹوری ہے یہ اسپیسیفکلی جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں، لیکن یہ بھی ساتھ بتا دوں کہ جو آج کی سٹوری ہے یہ پاکستان اور عراق کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی پاکستان آرمی کے جنرل ندیم رضا صاحب عراق کے دورے پر جاتے ہیں۔ عراقی وزیر دفاع سے ملاقات ہوتی ہے، جمعہ اپناد سادون ان کا نام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ندیم رضا صاحب ملاقات کرتے ہیں عراقی آرمی چیف سے بھی، جنرل عبدالامیر راشد سے۔ گارڈ آف آنر ان کو پیش کیا جاتا ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا صاحب کو جب وہ بغداد میں عراق میں پہنچتے ہیں، اور ریمارکیبل قسم کا ان کو ریسیپشن وہاں پر دیا جاتا ہے، ایکسٹرا آرڈینری ریسیپشن ان کو دیا جاتا ہے۔ اور پاکستان وہاں پر جب یہ جاتے ہیں ملاقاتیں کرتے ہیں تو عراق کے اندر سے جس طرح شدت پسندی انہوں نے ختم کی ہے اس کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ بھی پاکستان کی ایسی کاوشوں کو سراہتے ہیں، اور ایک فارمل سی جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے۔ اب یہ جو جنرل ندیم رضا صاحب کا دورہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ عراق گزشتہ کچھ ماہ میں پاکستان کے بہت قریب آیا، اور پاکستان بھی عراق کے بہت قریب جا رہا ہے۔ کچھ آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ اس دورے سے پہلے کچھ دورے اور ہوئے، تقریباً 3 ہفتے پہلے اس دورے سے عراقی وزیر دفاع، جن کو یہ خود وہاں جا کے ابھی ملے جنرل صاحب، جمعہ اپناد سادون، وہ پاکستان آئے تھے، اور پاکستان آ کے انہوں نے صدر پاکستان عارف علوی صاحب سے ملاقات کی، انہوں نے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی، اور انہوں نے انہی جنرل صاحب سے ملاقات کی جو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا صاحب ہیں۔ اب اس ملاقات سے جو عراقی وزیر دفاع کی تھی پاکستان میں، اس سے آپ کو اور پیچھے لے کے جاتا ہوں تقریباً 1 ماہ پہلے۔ اس میں پاکستان کی جو منسٹر فار ڈیفنس پروڈکشنز ہیں زبیدہ جلال صاحبہ، وہ بغداد فلائی کرتی ہیں، وہاں جاتی ہیں اور جا کے وہاں کے پریزیڈنٹ کو ملتی ہیں، پریزیڈنٹ آف عراق۔ یہ 3 بڑی ملاقاتیں ہیں جو گزشتہ 3 ماہ میں ہوئی ہیں، اور 3 ایسی ملاقاتیں ہیں بڑی جن کو پبلک نہیں کیا گیا، جو آفیشل نہیں ہوئی، اور وہ بھی بڑی ملاقاتیں ہیں۔ 3 ماہ میں 6 بڑی ملاقاتیں عراق اور پاکستان کے درمیان کیا چل رہا ہے اس کی تفصیل میں جاتا ہوں۔ پاکستان عراق کو کچھ چیزوں میں سپورٹ اور ہیلپ کرنے لگا ہے، اور پاکستان یقیناً عراق سے کچھ چیزوں میں ہیلپ لینے بھی لگا ہے۔ پاکستان کی ملٹری عراق کی ملٹری کو ٹرین کرے گی۔ پاکستان، ایران، عراق اور UAE ان 4 ملکوں میں ایک فیری سروس چلنے کا اعلان ہوا تھا،
और उसने गवादर से चलना था और इस सारी रीजन के अंदर एक फेरी सर्विस ने बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस डेवलप करना था और इस रीजन को भी डेवलप करना था। अरब ममालिक से मामला ख़राब हो जाने के बाद यूएई इससे काफ़ी हद तक बैक ऑफ कर चुका है। ऑफिशियल उसका ऐलान होना भी बाकी है। पाकिस्तान ये तय कर चुका है अगर यूएई हमारे साथ नहीं चलता और वो अपनी इस सारी प्रॉब्लम में रहता है कि उसने पाकिस्तान का साथ नहीं देना क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, पाकिस्तान, ईरान और इराक ने यह तय किया है कि हम इस फेरी सर्विस को बढ़ाएंगे, इसको फूले फैलाएंगे, इसको डेवलप करेंगे और इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे और अपना जो जितना पोर्ट है इसको तगड़ा करेंगे। मामला ये चल रहा है कि आप अपनी स्क्रीन पे जो नक्शा देख रहे हैं, आप इस नक्शे पे ज़रा गौर से मुताला कीजिए। पाकिस्तान चाहता है कि जो गवादर पोर्ट है हमारी, उसको और चाबहार जो ईरान की पोर्ट है, इन दोनों को कनेक्ट किया जाए। चाबहार के ऊपर ईरान एक लंबा अरसा भारत का साथ देता रहा, उसका साथी बना रहा और ईरान ने ये चाहा और भारत ने भी ये चाहा कि इस पोर्ट के ऊपर भारतीय और ईरानी कब्ज़ा करके रखें और इस रीजन के अंदर जो गवादर पोर्ट है उसको अंडरमाइन कर सके। ईरान और भारत के ताल्लुकात काफ़ी ख़राब चल रहे हैं। ईरान ये बात रियलाइज़ कर रहा है अब भी कि भारत की निस्बत पाकिस्तान से ताल्लुकात इस्तवार करने में उसको अब भी बहुत फ़ायदा है। एक, उसको बड़ा फ़ायदा इस्लामी मुल्क होने का है, दूसरा उसको बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिकल जो पोजीशन है और इस खित्ते के अंदर जो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस है वो है। उसकी एक मिसाल पाकिस्तान का अफ़गानिस्तान के सारे मामले में अमेरिका को सपोर्ट करना और अपनी हाकमियत को वहाँ पर इस्टेब्लिश करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अब आप अपने नक्शे देख सकते हैं और इस नक्शे को गौर से देखिए। जो दाएं जानिब या अपर साइड पे जो ममालिक हैं, इसमें इराक, ईरान और पाकिस्तान, ये तीन ममालिक हैं। तीनों बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं जिनकी पोर्ट्स आपस में मिलती हैं, समंदर के ज़रिए आपस में कनेक्ट करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि गवादर और चाबहार और फिर इराक, ये तीन ममालिक एक तरफ, इनके ऑपोजिट जिनसे इनका चैलेंज है या जो इस वक्त एक मुखालिफ पट्टी बन चुके हैं, उसमें कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल हैं। ये तीन ममालिक एक तरफ और चार ममालिक एक तरफ। इस रीजन के ऊपर इस वक्त काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और पाकिस्तान की ये जो डेवलपमेंट है, ये जो अपडेट है, ये जो ईरान और इराक के साथ ताल्लुकात की बेहतरी है, इस पे अमेरिका और इस पे अरब कंट्रीज़ खुसूसन सऊदी अरेबिया को सख्त परेशानी है, सख्त गुस्सा है और अनकरीब उनकी तरफ से एक रिएक्शन भी आप देखेंगे। पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग होगा कि वो उस रिएक्शन को किस तरह काउंटर करता है। आने वाली वीडियोज़ में हम आपको इस हवाले से मज़ीद अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।